فذکر ان نفعت الذکریٰ، مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت اور تبلیغ کیجیے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنقرئک فلا تنسا، عن قریب پڑھائیں گے ہم تجھ کو پس آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ مگر وہ چیز جو اللہ تعالی چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس چیز کو جو پوشیدہ ہوتی ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اور سہولت دیں گے ہم آپ کو آسانی کے لیے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ پس نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ عن قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور دور ہوتا ہے اس نصیحت سے بدبخت آدمی، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے چند نمونے بیان کیے اور آخر میں انسان کے اس کے انجام سے باخبر کیا، انسان کو جو اس کا انجام تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا۔ اب جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان آیات میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ، فریضہ پیغمبری ادا کرنے کے لیے کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ان ہدایات میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے فریضہ تبلیغ اور شریعت مطہرہ کو مکمل طور پہ آسان بنا دیا ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑی آسان چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، مقصد یہ کہ قرآن پاک ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں گے، اور صرف پڑھائیں گے نہیں بلکہ ہم ہی آپ کو یاد کرائیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہ قرآن پاک نہ اس طرح بار بار ان کے پیچھے پڑھیں، آپ پریشان نہ ہوں، بے فکر رہیں، جو چیز ہم آپ کو یاد کروانا چاہیں گے وہ ہم آپ کو خود یاد کروا دیں گے، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر وہ جو چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد نہ ہو اور آپ بھول جائیں وہ ہم آپ کو یاد نہیں ہونے دیں گے، وہ ہم آپ کو بھلا دیں گے۔ یہ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ شریعت مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان کر دیا، اس پر چلنا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا، یعنی کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آنے والی امت اگر اس پر
کوشش کرے چلنے کی تو وہ آرام سے آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت اور تبلیغ کیجیے۔ ان نفعات ذکرہ، اگر وہ نصیحت اور تبلیغ جو ہے وہ ان کے لیے نافع ہو، فائدہ مند ہو، اور ظاہر سی بات ہے نصیحت ہے، تبلیغ ہے، یہ اس کا جو نافع ہونا ہے، اس کا فائدہ مند ہونا وہ تو واضح اور یقینی ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے جو اس چیز سے اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس سے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اثر کون لے گا، نفع کون لے گا؟ مومنین لیں گے، مسلمان لیں گے، اور جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس سے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں لیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت و واعظ کی تبلیغ کرتے رہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اثر کون لے گا؟ ابھی میں نے ماقبل میں بتایا کہ اثر وہی شخص لے گا جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، یعنی کہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، قرآن پاک سے نصیحت لے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، اور اللہ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو آیت نے کی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو دور بھاگے گا اس سے، وہ کون ہوگا؟ وہ بدبخت آدمی ہوگا جس کے دل کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ان سے دور بھاگے گا، نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اور اس کے لیے پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کے لیے دنیا سے بھی زیادہ بڑی اور خطرناک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو تیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ آخرت کے اندر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گزارنا ہے، اس قرآن پاک پر گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزاریں گے، پھر چاہے ہم وہ زندگی یہ سمجھ کے گزاریں کہ یار یہ ہم پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے طور مطابق گزاریں گے، تو یاد رکھیں کہ وہ بھی جنت میں جانے والے اعمال نہیں ہوں گے، وہ بھی جہنم میں جانے والے اعمال ہوں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئین مطابق گزارنا ہے، قرآن پاک کے آئین مطابق گزارنا ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور بھلائی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں جنت کی شکل میں بھی بھلائی ہے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو مل جائے، وہ اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔